بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں درس، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف خواتین میں بلکہ مطلق طور پر سب لوگوں میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سب سے پہلے آپ نے ہی وحی سماعت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم بھی سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو دی، اور آپ ہی کے مکان کو یہ شرف حاصل تھا کہ سب سے پہلے وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اس کی تلاوت غار حرا کے بعد آپ کے گھر میں کی گئی، اور عقیدہ توحید کے اقرار کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی وہ نماز تھی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کے فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی، چونکہ توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلی چیز جس کی تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، آپ نے اقتدا کی، اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بھی اس طرح وضو سکھایا اور نماز کی تعلیم دی۔ چونکہ ابتدائی دور میں رات کی نماز کا ذکر آتا ہے، جیسے اللہ نے سورہ مزمل میں ذکر کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واطغى واقوم قیلا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دیجیے، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیجئے۔ تو گویا ابتدائی طور پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ رات کی نماز فرض تھی، اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابتدائی طور پر پہلے جو تھا 2 نمازیں فرض تھی، 2 رکعت صبح کی اور 2 رکعت عصر کی، جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرو صبح اور شام۔ اور اسی طرح وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صبح طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اللہ کی تسبیح اور تحمید کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، تو اس کا ذکر آتا ہے۔ گویا ابتدائی طور پہ نماز کی یا رات کی نماز کا ذکر آتا ہے، یا صبح کی نماز 2 رکعت اور شام کی 2 نماز رکعت کا ذکر آتا ہے۔ پھر 5 نمازیں یہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جس کی فرضیت کا بعد میں حکم آیا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ شان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی تلاوت کرنے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وضو اور نماز کی تعلیم حاصل کرنے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ نے آپ کو شان عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب تک آپ کی نکاح میں حضرت خدیجہ تھی، 25 سال تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ازواج مطہرات میں کسی پر اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی حضرت خدیجہ پر کی۔
کیونکہ ہر موقع پر حضور حضرت خدیجہ کو یاد رکھتے تھے۔ ایک موقع پر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا اس بوڑھی عورت کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ تو بیوہ تھی، ان کے تو پہلے بھی نکاح ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے، کہا خدیجہ عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ خدیجہ نے تو میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے میرے ساتھ چھوڑ دیا، خدیجہ نے تو میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے میرا انکار کر دیا، خدیجہ نے تو اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال نشاور کیا جب سب نے مجھے دینا چھوڑ دیا۔ تو یہ حضرت خدیجہ کی شان تھی، سب سے پہلے ایمان لانے والی، تصدیق کرنے والی، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، یہ شان حضرت خدیجہ کو حاصل تھی۔ اول من اسلمت، عورتوں کی صف میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی اور آپ کی حمایت، لوگوں کی جانب سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی تھی، آپ حضرت خدیجہ ان کو ہلکا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھی۔ دیکھیں نا، جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے اپنے جان کا خوف ہے۔ تو تسلی کس نے دی؟ حضرت خدیجہ نے دی۔ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو غریبوں کو اپنی کمائی میں شریک کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، رائے حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھیں، تصدیق کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ کو یہ خوشخبری دی کہ مبارک ہو، آپ کا شوہر نبی یہ آخر الزماں ہے۔ لیکن ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ کاش میں اگر جوان ہوتا، زندہ ہوتا اور آپ کی اس وقت مدد کرتا جب مکے والے آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ تو حضور نے کہا او مخرجی ہو، مجھے نکال دیں گے، کیونکہ نکالا تو ہونے جاتے ہیں جن کے کردار پر شک ہو۔ تو یہ تو حضرت خدیجہ نے بھی اس وقت سنا نا، وہی حضرت خدیجہ کو یہ معلوم تھا کہ آپ کو تکلیفیں آئی آگے آپ کی زندگی میں، لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، ایذائیں پہنچائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر موقع میں آپ کے ساتھ تعاون کیا، جانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، الفاظ کے ساتھ ہو، آپ کو تسلی دیتی رہی، آپ کا ساتھ دیتی رہی۔ یہ حضرت خدیجہ کی شان ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی نے جب یہ نیت کی تھی کہ اگر ہمارا بیٹا ہوگا تو ہم اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے، تو جب ہوا تو بیٹی ہو گئی۔ تو زوجہ عمران پریشان تھی کہ میرے نظر کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے دین کے لیے لڑکیوں سے بھی کام لے سکتا ہوں۔ حضرت مریم کا انتخاب کیا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مریم آپ کو چن لیا اور عالمین پر آپ کو فضیلت دی۔ تو جس طرح حضرت مریم کو اللہ نے فضیلت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بڑے کمال والے آئے ہیں، عورتوں میں چند آئی ہے۔ حضرت مریم کا ذکر آتا ہے، حضرت آسیہ کا ذکر آتا ہے، حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا۔ آپ کی زوجیت کے لیے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا انتخاب، نبوت کے لیے نبوت کے اقرار کے لیے حضرت خدیجہ کا سب سے پہلا انتخاب، اور تصدیق کے لیے حضرت خدیجہ کا انتخاب، یہ حضرت خدیجہ کی شان تھی۔ لہٰذا آج کے اس جدید دور میں جدید یافتہ لوگ اور جدید تہذیب کے دلزادہ جنہیں یہ غم کھا رہا ہے کہ عورتوں کی آزادی کا، مساوات کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو شہادت کا حق نہیں دیا، اسلام نے عورت کو گواہی کا حق نہیں دیا۔ بھائی اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی ہے کہ سردار الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے۔ اسلام نے تو اتنی بڑی عزت اور بڑا مرتبہ عورت کو عطا کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے آنے والی خاتون ہے جس نے اسلام کو قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی ہم نے اسلام کو پڑھا ہو تو پتہ چلے نا۔ آج تو جدید یافتہ لوگ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، کبھی انہوں نے
دیکھا ہے اسلام کو کہ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے دنیا میں کسی مذہب نے عطا نہیں کیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میرا مرضی، ان کے جسم پر تو اپنی مرضی بھی نہیں چلتی، وہ تو لباس بھی غیر کے حکم پر تبدیل کرتے ہیں اور اسی طرح لباس پہنتے ہیں جیسے مرد چاہتے ہیں. لہذا مغرب تو چاہتا یہ ہے کہ آزادی کے نام پر عورت کو اور ذلیل کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے تو عورت کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ اگر یہ بیٹی ہے تو کہا تمہاری عزت ہے، اگر یہ بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر یہ بیوی ہے تو تمہاری رفیقہ حیات ہے، زندگی کی ساتھی ہے، اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے. اسلام نے تو عورت کو جو مقام عطا کیا ہے کوئی مذہب نہیں عطا کر سکتا. اور سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی تعلیمات اپنانے کی، پہلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.